قرآن کو رمضان کے ساتھ گزارنے کا سلسلہ چل رہا ہے۔ چند باتیں آج کی تلاوت کے متعلق بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سورہ آل عمران کی آج تلاوت ہوئی۔ سورہ آل عمران قرآن پاک میں مصحف شریف میں تیسرے نمبر پر یہ سورہ ہے۔ پہلے سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ، اس کے بعد سورہ آل عمران۔ عمران یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تھی حضرت بی بی مریم، سیدہ مریم، اور حضرت مریم کے جو باپ تھے، والد تھے، وہ حضرت عمران۔ ان کے نام سے یہ پوری سورہ آ گئی۔ آل عمران مطلب عمران کی اولاد۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاندان مراد ہے اس میں۔ آل میں یہاں پر زیادہ لوگ نہیں ہیں۔ حضرت عمران کے بیٹی ہوئی اور نواسا ہوا، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ حضرت عمران کی بیٹی حضرت مریم اور حضرت مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام۔ بس عیسیٰ علیہ السلام کی نہ شادی ہوئی اور نہ ان کی اولاد، اور بی بی مریم کے سوائے حضرت عیسیٰ کے کوئی دوسرے بچے نہیں۔ تو دو ہی لوگ ہیں جو آل عمران ہیں، اور انہی کے متعلق قرآن پاک میں بہت اہم باتیں آئی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں عیسائی اپنی بڑائیاں ظاہر کرتے ہوئے، اپنے علم کا بول بالا دکھاتے ہوئے طعن و تشنیع کیا کرتے تھے کہ اصل آسمانی کتاب والے ہم ہیں، عیسیٰ مسیح کے ماننے والے دنیا میں سب سے بہترین لوگ ہیں، حالانکہ وہ خود مختلف ہو چکے تھے کتاب میں بدل کر کے ادھر ادھر۔ تو ان کے رد میں یہ آیتیں آئی ہیں کہ تم جس عیسیٰ مسیح کی بات کرتے ہو، ان کے واقعات کو تم نے اپنے طرف سے گڑھ لیا، کبھی ان کو سولی پر چڑھا دیا، کبھی ان کے متعلق کیا کیا عقیدے بنا لیا، اور یہ بھی کہنے لگ گئے کہ خدا جو ہے وہ تین میں سے ایک ہے۔ ٹرائنیٹی کا جو عقیدہ، تثلیث اس کو کہتے ہیں، تین خدا ماننے کا عقیدہ عیسائیوں نے خود بنا لیا۔ اس میں سے ایک گاڈ فادر جس کو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی، دوسرے حضرت عیسیٰ سن جس کو کہتے ہیں، اور تیسرے حضرت بی بی مریم کو یا روح القدس کو، جس نے روح حضرت بی بی مریم کے بطن میں ڈالی، یا بی بی مریم۔ اس میں بھی فرقے ہیں، آرتھوڈکس الگ مانتے ہیں، کیتھولک الگ مانتے ہیں، عیسائیوں میں بھی 70 سے زیادہ فرقے ہوئے، اور سبوں نے اپنی اپنی تشریحات الگ الگ کی۔ جو خالص عیسائی تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی، اللہ کا رسول مانتے تھے اور اللہ کا بندہ مانتے تھے، بیٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ بیٹا بنایا بعد کے لوگوں نے جو گمراہ ہوئے، تو ان کے رد میں یہ آیتیں آئی۔ اب سنیے مسئلہ کہاں تک آیا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم حق پر ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اس بات پر ڈٹے ہوئے تھے، اڑے ہوئے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم کس چیز کا ہوا تھا پتہ ہے؟ حق کو ظاہر کرنے کے لیے، کہ یہ اتنا اڑے ہوئے ہیں، اتنا ڈٹے ہوئے ہیں اپنے اس مذہب پر جو خود کا بنایا ہوا ہے، ان کا اللہ کا دیا ہوا دین نہیں ہے، بدل چکے تھے لوگ، اور اس پر اتنا تمتراق سے لوگوں کو چیلنج کرتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، اے محبوب آپ ان سے کہہ دیں اگر تم حق پر ہو تو آ جاؤ میدان میں، تم اپنی بیویاں لے کے آؤ، تم اپنے بچے لے کے آؤ، میں اپنی بیوی اور میں اپنی اولاد کو، اور میں خود آؤں گا گھر والوں کو لے کر، اور پھر ایک میدان میں جمع ہوں گے، وہی مباہلہ، جس کو حق و باطل کے درمیان امتیاز کے لیے اللہ کا حکم ہوا تھا۔ کیا کریں گے؟ میدان میں آئیں گے اور دونوں اپنا اپنا عقیدہ بیان کریں گے، میرا عقیدہ یہ ہے، تمہارا عقیدہ یہ ہے، اور پھر یہ کہیں گے جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ یہ مباہلے کا طریقہ ہے۔ یہ قرآن پاک کی اسی پارے میں جو آج ہم نے تلاوت کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ ہم اپنے بیٹے لے کر کے آئیں گے، تم اپنے بیٹے، ہم اپنی عورتیں اور تم اپنی عورتیں، اور پھر ہم خود آئیں گے اور تم خود آؤ، جو تم میں سے بڑا ہو۔ تو نجران ایک علاقہ ہے سعودی عرب میں آج بھی، وہاں عیسائیوں کا گڑھ تھا،
وہاں سے ایک وفد آیا تھا جو بار بار اس طرح کے چیلنج کرتا تھا کہ عیسائی حق پر ہیں، ہمارا دین حق پر ہے. اور جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہم مباہلہ کریں گے، وہ تیار ہوئے اور جا کر کے اپنے گرو گھنٹالوں کو جمع کر لیا، جو بڑے تھے. ان سے کہا کہ ایسا ہم کو حکم ہوا ہے، انہوں نے یہ چیلنج کیا ہے مباہلہ کرنے کے. سب تیار ہوئے. اب جب مباہلے کی بات آئی میدان میں جانے کی، تو ایسا نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گئے نہیں، بلکہ خود مدینے سے چل کر نجران تک چلے گئے. اور اس میں کون تھے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ساتھ امام حسن کو لیا، امام حسین کو لیا، حضرت فاطمہ زہرا کو لیا اور شیر خدا کو ساتھ لیا. پنجتن پاک، دنیا کی سب سے حسین قافلہ یہ نکلا ہے نجران کی طرف. اور جب نجران پہنچے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسنین کریمین کو اپنے گود میں اٹھائے ہوئے، اور حضرت فاطمہ زہرا چادر کی ہوئی حضور کے پیچھے چل رہی ہیں، اور مولا علی شیر خدا ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. جب پہنچے وہاں پر تو عیسائیوں کا جو بڑا قلعہ تھا، وہاں پر سے وہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ آنے والے مدینے سے جنہوں نے نئے دین کا اعلان کیا ہے، اور وہ چیلنج بھی کیا ہم کو مقابلے کا. تو انہوں نے بڑے جو پادری تھے ان سے کہا کہ وہ قافلہ آ گیا. تو عیسائی جو سب سے بڑا راہب تھا، عمر دراز تھا، وہ چھت پر چڑھ کر کے آنے والے قافلے کو دیکھا. ان کے چہروں سے جو نور جھلک رہا تھا، ان کے چہرے جو چمک رہے تھے، وہ غصے سے تل ملاتے ہوئے نیچے آیا اور کہا کس بدبخت نے ہم میں سے ان کو مباہلے کی دعوت دی؟ کس نے کہا اور کس نے تیاری کی؟ تو سب جمع ہوئے. تو لوگوں نے پوچھا ہوا کیا آخر؟ کہا قسم خدا کی اگر مباہلہ ہو گیا اور انہوں نے آمین کہہ دیا تو قیامت تک اس پوری زمین پر کوئی عیسائی زندہ ہی نہیں رہے گا. تم کیا سمجھتے ہو؟ ان کے چہرے دیکھو، ان کے چہروں کا نور بتاتا ہے وہ سچے رسول ہیں. اس وقت مباہلہ نہیں ہوا، انہوں نے انکار کر دیا، کہا کہ ہم آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیش ہو جانا یہی حق کی علامت تھی. میرے عزیزو، مباہلہ یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت پاک میں اور بھی ائمہ اکرام اور علماء اعظام کے ساتھ ہوتا آیا. بعض لوگوں نے ہمارے اعلان کے وقت بہت واویلا مچایا تھا کہ ایک نیا کام کہاں سے ہوا، یہ کیسے انہوں نے اعلان کر دیا؟ وہ تو ہمارے جذبات تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں جب کوئی کتا بھونک رہا ہو ان کی شان میں خلاف، تو ظاہر سی بات ہے ایک سنی صحیح العقیدہ یا حضور سے محبت کرنے والا اس کے جذبات بے قابو ہو جاتے ہیں اور وہ اعلان مباہلہ کر سکتا ہے. اور ایسے پچھلے کئی بزرگوں کے واقعات موجود ہیں، آگ میں جلنے کے بلکہ گرم تیل میں اپنے آپ کو پیش کرنے کے. حتیٰ کہ یہ تو ماضی قریب کی باتیں چھوڑو، حضرت خالد بن ولید کے ساتھ بھی ہوا تھا. عیسائیوں نے ان سے بھی کہا تھا ہم جنگ نہیں لڑیں گے، جنگ نہیں لڑیں گے، آؤ دیکھتے ہیں تمہارا دین حق ہے یا ہمارا دین حق ہے، کیا کیا جائے گا. تو حضرت خالد بن ولید سے کہا گیا کہ ایک زہر ہے، بہت خطرناک قسم کا زہر تھا. تو حضرت خالد بن ولید کو انہوں نے کہا کہ اگر تمہارا خدا سچا ہے اور تم جس دین کی پیروی کر رہے ہو وہ سچ ہے تو یہ زہر تم پی لو. اور پھر حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس چیز کے لیے تیار ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور زہر اٹھا کر پی لیا. وہ ایک قطرہ دو قطرہ نہیں. اس زہر کے متعلق روایت میں ہے کہ اگر چمڑی کو لگا دیا جائے تو چمڑی نکل جاتی تھی، گل کر کے ختم ہو جاتی تھی. چمڑی پر لگ جائے، وہ زہر آپ نے حلق میں ڈال دیا اور سارے عیسائی دنگ رہ گئے دیکھتے ہوئے. تو حضرت خالد بن ولید نے کہا اب تمہاری باری، تم اٹھاؤ. وہ اٹھاتے کیا، ہاتھ اٹھا کے بھاگے، نکل گئے وہاں سے کہ یہ کیسی مخلوق ہے کہ اس نے زہر اٹھا کر پی لیا. چیک کرنے بھی آئے کہ حقیقت میں پیا بھی کہ جادو کیا، کیا ہوا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنگوں میں تلوار اور نیزوں کے ضرب تو بہت لگے مجھے، لیکن اس شیشی کے زہر کا ایک قطرہ بھی میرے جسم پر اثر نہیں کیا. وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے نہیں اترے تھے
بلکہ وہ اپنے دین کی حقانیت کے لیے اترے تھے.